سارے لوگ لان میں موجود تھے۔ مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ مریم بی بی کہتی ہے، ابراہیم صاحب، مجھے نہیں لگتا آج بارش رکے گی۔ ابراہیم اخبار سے نظر ہٹا کر باہر کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، بیگم، کافی دنوں کے بعد بارش ہوئی ہے اور آپ کو بارش بند ہونے کا انتظار ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ بہت دنوں کے بعد ہماری بیٹیاں اپنے گھر آئی ہیں۔ جی ابراہیم صاحب، مریم تھوڑی مایوسی کے ساتھ کہتی ہے، یہ لوگ ایسے آتے کہاں ہیں؟ معشوقہ اور ماریہ ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں۔ امی، ہمارے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے، بچوں کی پڑھائی، گھر کے کام بھی تو ضروری ہے۔ اچھا معشوقہ، اگر آپ گھر سنبھال رہی ہیں تو ماریہ کو تو آنا چاہیے۔ اگر ماریہ گھر سنبھال رہی ہیں تو آپ کو آنا چاہیے، لیکن آپ دونوں ہی نہیں آتے ہیں اور نہ ہی بچے کو بھیجتی ہیں۔ ایک 5 سال کی بچی دوڑتے ہوئے آتی ہے، آپ سب کے لیے چائے آ رہا ہے، یہ کہتے ہوئے واپس بھاگ رہی ہوتی ہے۔ مہرین، آہستہ، آپ گر جائیں گی۔ دیکھیں نا ممی ہمیشہ دوڑتی رہتی ہے، کہنے سے بھی نہیں سنتی، اپنے نانا جان کی بھی نہیں سنتی ہے۔ اب بارش رک چکی تھی، ایک ایک بوند زمین پر پڑ رہی تھی، آسمان بھی صاف ہو چکا تھا، لوگ بھی باہر نظر آ رہے تھے۔ کچن کے دروازے سے نکلتی ہوئی لڑکی سفید لباس پہنے، کھلے لمبے بال، چہرہ نہ زیادہ گورا نہ سانولا، چہرے پر ایک تیل بھی موجود نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں جو کھلنے پر بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ جو اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہا تھا۔ چائے کی ٹرے لیے ہوئے لان کی طرف جاتی ہے، دوپٹے زمین کو چھوتے ہوئے جا رہی تھی۔ چائے کی ٹرے ابراہیم حسین کی طرف بڑھاتے ہوئے، بابا چائے لیں۔ ابراہیم چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، آپ کی چائے نے بہت انتظار کرایا۔ ٹرے سب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، بابا میری ہاتھ کی چائے اتنی آسانی سے تو نہیں مل سکتی آپ کو۔ ابراہیم مسکراتے ہیں، عبادت، تمہاری ہاتھ کی چائے ہوتی ہے اتنی مزیدار ہے۔ ماریہ، جی یہ تو ہے۔ گھر بھر خوشی کا ماحول تھا، ایسی خوشی جو ہر والدین خواہش کرتے ہیں۔ ابراہیم اور مریم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہمیں نماز کے لیے جانا چاہیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سیڑھیوں سے اترتا ہوا لڑکا جو کہ 12 سال کا تھا، نانا جی مسجد چلیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاں بیٹا چلتے ہیں۔ دونوں مسجد کی طرف چلتے جاتے ہیں۔ وہ نماز کے لیے اپنے روم میں داخل ہوئی تو سامنے بیڈ پر مہرین بیٹھی فون چلا رہی ہوتی ہے۔ مہرین، نماز کا وقت ہے۔ وہ فون سے نظر ہٹا کر عبادت کی طرف دیکھتی ہے۔ خالہ جان، ابھی میری عمر نماز کی نہیں ہوئی ہے، میں نے آپ کو نماز کے لیے نہیں کہا، میں نماز کے لیے جا رہی ہوں، آپ فون بند کریں۔ جی خالہ جان، جیسا آپ کہیں۔ ابراہیم حسین اور حمدانی نماز ادا کر کے خانقاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے سے ہر گزرتا ہوا شخص ابراہیم حسین کو سلام کرتے ہوئے گزر رہا تھا اور وہ سب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ وہاں کے لوگ زیادہ تر دیندار اور پرہیزگار تھے۔ ابراہیم اپنے نواسی کے ہاتھ پکڑ کر چلے جا رہے تھے۔ جب سامنے دیکھتے ہیں تو ایک عالیشان منزل بنی ہوتی ہے جو سفید رنگ کی تھی۔ سامنے سنہری بڑی دروازے تھی جو اندر داخل ہونے کے لیے تھی۔ اس منزل سے بچوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ابراہیم حمدانی جب اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں زمین پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک ہجوم تھا۔ کچھ بچے ٹوپی پہنے نظر آ رہے تھے تو کچھ بچیاں حجاب پہنے نظر آ رہی۔ وہ سارے بچے ابراہیم حسین کو دیکھ کر فوراً سلام کرتے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں، آپ سب کا کھیلنا ہو گیا؟ سارے بچے انہیں نانا جان کہتے تھے۔ ریان پیلس میں اس وقت خوف کا ماحول تھا۔ سارے ملازمہ جلدی جلدی ناشتے کی تیاری کر رہی تھی، جیسے کہ زلزلہ آنے والا ہو۔ کچن اتنا بڑا کہ 10 سے زیادہ لوگ اس میں آ سکتے تھے۔ ایک ملازمہ ناشتے لے کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتی ہے اور ناشتے کو رکھ دیتی ہے۔ زہرا کہتی ہیں، آپا آپ سب ناشتہ جلدی تیار کریں۔ بس آپا، ہو گیا۔ وہ ناشتہ رکھ کر وہاں سے کچن کی طرف چلی جاتی ہے۔ گھر کافی خوبصورت تھا اور اتنا بڑا تھا کہ 1000 سے زیادہ لوگ اس میں آ سکتے تھے۔ گھر پر موجود سامان ایکسپینسو تھی۔ دیواروں پر لگی ہوئی پینٹنگ کی قیمت لاکھوں سے زیادہ تھی اور ملازمہ کی تعداد 15 سے زیادہ۔ سیڑھیوں سے اترتے لڑکے کی آہٹ سنائی دیتی ہے جس کا قد کچھ کم 6 فٹ تھا، بال گھمریلے تھے، چہرے پہ ہلکی سی داڑھی تھی، چہرے کا رنگ گورا تھا، آنکھوں کا کچھ عجیب کلر تھا، دور سے بلیک پر قریب آنے پر وہ براؤن دکھتا تھا، پلکیں لمبی لمبی، ناک تیر کی طرح کھڑی تھی، بلیک جینز، وائٹ شرٹ، شرٹ کی ایک دو بٹنیں کھلی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ کے آستینیں مڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں واچ جو کہ کسی باہر ملک کا تھا، اگر کوئی دیکھتا تو کچھ دیر دیکھتے ہی رہتا۔
کچھ تو بات تھی جو انسان کو اپنی طرف کرتی تھی۔ جب وہ ڈائننگ ٹیبل کے قریب آیا تو سب کی نظریں اس پر پڑی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ فی الحال ابھی تک تو سکون کا ماحول بنا ہوا تھا۔ سب اپنے اپنے ناشتے میں مصروف تھے۔ آج کا ناشتہ میں ٹیسٹ نہیں لگ رہا ہے۔ سب ناشتہ کرتے ہوئے ایک دم رک جاتے ہیں۔ زویب اور زہرا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ زہرا کہتی ہے ناشتہ روز کی طرح ہی بنی ہے۔ زہرا کو جیسے ڈر لگا ہوا تھا کہ یہ آج کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ مما آپ ان سب کو بلائیں، آپ انہیں پریشان کر رہے ہیں اور کچھ نہیں، اور وہ ساری عمر میں آپ سے بڑی ہیں، پھر بھی آپ ہمارے سامنے انہیں رسوا کریں گے، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ کو ہر دن کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی چیز پر کمی دکھتی ہے، یعنی آپ کو بلانا نہیں ہے۔ سوری میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اذلان ایوب اٹھ کر کچن کی طرف جاتا ہے۔ زہرا افسوس کرتی ہوئی کہتی ہے زویب یہ کیوں ایسا ہے؟ کچن میں ساری ملازمہ اپنے اپنے کام میں مصروف تھی۔ اذلان ایوب ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ آپ سب اس طرح کیوں کرتی ہیں؟ ساری ملازمہ اپنے اپنے کام روک دیتی ہیں۔ سب ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں۔